الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يخرج من حيث لا يحتسب صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعنا وأخذتم زناقة البقر ورضيتم بالزر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم الذلة لا ينزع حتى ترجعوا إلى دينكم وإلى جهادكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين يسر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أما بعد میرے محترم بزرگ بھائیوں، جتنے انسان ہمارے سے پہلے سے گزر گئے اور جتنے انسان اس وقت موجود ہے، جتنے انسان قیامت تک آنے والے ہیں، ان سب کی دونوں جہاں کی کامیابی اللہ نے اپنے دین میں رکھا ہے، اور وہی دین کا زندگی میں پورا آنا ضروری ہے، اور دین بغیر محنت کے زندگی میں نہیں آتا۔ بغیر محنت کے جو دین آتا ہے وہ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک رسمی اور ایک اسمی، جو نام کا مسلمان۔ اب جو چیز نام کی رہتی، کام کی نہیں رہتی، وہ دام کی نہیں رہتی، یا تو رواجی مسلمان، دادا پردادا کردادا سکردادا، باپ کا نام عبد الغفور، بیٹے کا نام عبد الشکر، یہ رسمی رواجی مسلمان، یعنی تو اس میں مسلمان نام کا، وہ جو چیز نام کی رہتی کام کی نہیں رہتی، وہ کوئی دام کی بھی نہیں رہتی۔ اب یہ بلب جل گیا تو اس کو بلب ہی بولتے، مگر وہ بلب کا کوئی ریٹ لگاتے۔ اب کوئی آدمی مارکیٹ میں جلے ہوئے بلبوں کی دکان لگا دی، کون ویسٹ بلبوں کی، بورڈ بھی لکھا ہے بھائی جلے ہوئے بلبوں کی دکان میں۔ اب دن بھر بیٹھ کے گراہک ہوتا نہیں، بیٹھ کے گراہک ہوتا ہے، مطلب گراہک ہوتا بیٹھ کے گراہک ہوتا ہے، ایک گراہک آ رہا ہے، بورڈ پڑھ لے رہا ہے، چلے جا رہے ہیں۔ اب گراہکوں کے پورے بلبا نکال کے روڈ پہ ڈالتا ہے، کیونکہ بلب ہے مگر کام نہیں کر رہا ہے، تو اس کا کوئی دام لگا سکتے۔ اسی طرح جو مسلمان صرف نام کا مسلمان ہے، جیسے ہم سب نام کے مسلمان ہیں، ایمان ہے مگر اس کے اندر یقین نہیں، نماز ہے مگر اس کے اندر دھیان نہیں، علم ہے تو اس کے اندر عمل نہیں، اور عمل ہے تو اس کے اندر اخلاص نہیں، اور اخلاص کے ساتھ ہمارے اندر اخلاق نہیں، تو ایسے اسلام کی کیا قیمت ہے اللہ کے پاس؟ ہاں، جو دین محنت سے آتا ہے، قربانیوں سے آتا ہے، مجاہدوں سے آتا ہے، وہ دین ہر طرح کی کامیابی دلاتا۔ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے بھی مسلمان تھے، نبیوں کے خاندان میں تھے، بنیوں کے خاندان میں نہیں، نبیوں کے خاندان میں، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، بنی اسرائیل خاندان کے تھے، کئی پیڑھیوں سے مسلمان تھے وہ لوگ، کئی انبیاء بنی اسرائیل میں آئے، ایمان والے تھے، اسلام والے تھے، مگر
ان کے اندر وہ ایمان کی حقیقت نہیں تھی. کلمہ پڑھتے تھے پھر ان سے بھی ڈرتے تھے. جیسے ہم کلمہ بھی پڑھتے حکومت والوں سے بھی ڈرتے, نہیں ڈرتے؟ ہتھیاروں سے ڈرتے, بم سے ڈرتے, ہر مخلوق سے ڈر ہمارے دل میں بیٹھا ہوا. کلمہ ایسا پڑھنا کسی مخلوق کا دل پہ اثر نہیں رہنا. خالص ایمان بولا, جس کے اندر سامان کی ملاوٹ نہیں ہونا, پیور ایمان. اب ہم میں سے ہر مسلمان سے پوچھے بھائی ہمارا پالنے والا کون ہے, کیا بولتے ہیں ہم لوگ؟ ارے پالنے والا کون ہے؟ اللہ سے. ابھی 4 مہینے چلو جاؤ بولے تو کیا بولتے ہیں؟ اللہ ہے مگر کچھ تو بھی آخر اللہ ہے بول کے چلے گئے تو ہو گیا. اب دیکھو اندر کا چور باہر پڑ رہا ہے. زبان پہ تو اللہ ہے مگر اندر میں معاملہ ڈھیلا ہے. کیا ہے؟ حالات کا حلہ ہے. ہم جو ہے کلمہ پڑھتے ہیں حالات کے ساتھ. ہاں اللہ پالتے ہیں دکان سے, اللہ پالتے ہیں کھیت سے, اللہ پالتے ہیں فیکٹری سے, اللہ پالتے ہیں نوکر سے. اللہ کو ہم جو ہے مخلوق کا پارٹنر بنا دیں. اللہ پالتے ہیں اپنے قدرت سے پالتے ہیں. اب ماں کے پیٹ میں 9 مہینے کون پالے؟ بولا اماں پالے ابا پالے؟ نہیں, بھائیاں پالے. میرا چھوٹا بھائی آ رہا ہے, ذرا موٹے بھائی کو فکر کر لینا کرتے. بولو بھائی. پھر ماں کے پیٹ میں اللہ پال رہے ہیں اور خبر میں قیامت تک کون پالیں گے؟ بولا وہاں بھی اللہ پالیں گے نا. حالانکہ خبر میں ہم دنیا سے زیادہ رہتے کم رہتے. بولا یہاں 60-70 سال سے بڑھ کے نہیں, اور خبر میں ہزاروں سال. خبر میں زندہ رہیں گے مر کے رہیں گے. اللہ کے نبی فرمایا خبر میں بھی زندگی ہے. وہاں صرف زندگی ہے, بندگی نہیں. یہاں جو بندگی ہوگی اس کے حساب سے وہاں کی زندگی ہوگی. یہاں کی بندگی کے حساب سے وہاں کی زندگی. میں جیسا جیتا ویسا مرتا, جیسا مرتا خبر میں ویسا ٹھہرتا. اللہ کو ناراض کر کے منا تو خبر میں پریشانیوں میں رہے گا. خدا کو راضی کر کے منا خبر میں خوشحالیاں منائے گا. تو خبر میں قیامت تک رہنا ہے. وہاں کون پالیں گے؟ اچھا پھر حشر کے میدان میں ایک ایک انسان کو ایک ایک دن 50,000 برس کا دینا. خبر کا زمانہ آدم سے ملا کے قیامت تک بھی 50,000 نہیں ہوتا. ہمارا چھوڑو, ہمارا تو تھوڑا ہوتا. وہ جو آدم علیہ السلام سب سے پہلے خبر زمین پہ جس آدم کے بیٹے کی بنی, تو ان کا بھی حساب ڈالے تو دنیا 50,000 سال کی نہیں ہے. وہ جنات کا زمانہ, اس کے بعد دوسرے مخلوقات کا زمانہ چھوڑ کے آدم جو دنیا میں آئے ہیں قیامت تک 50,000 سال نہیں ہوں گے. ہمارے مولانا پالن پوری بولے بہت سے بہت بولے تو آدم علیہ السلام کو خبر میں سو کے 10 یا 11,000 سال سے بڑھ کے نہیں ہوا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب 1,500 سال ہو رہے ہیں. ان کے 10-11,000 سال ہو سکتے. جب 40,000 سال تک دنیا چلے گی. اللہ کے نبی نے تو فرمایا میں اور قیامت دونوں ایسے ہیں. یہ دونوں انگلیوں کے بیچ میں کتنا گیپ ہے؟ بشیر مری کا گیپ ہے جی بھائی. گزا ہے, بالش بھی نہیں ہے. کتنا چیرے تو کتنا گیپ آتا ہے؟ کتنے فٹ آؤں گا بیچ میں؟ 1-2 انچ آتا ہوتا ہے. تو مگر قیامت میں ہر انسان کے لیے 50,000 سال گزارنا ہے. تو وہاں کون پالیں گے؟ بولو. اچھا اس کے بعد پلسرات پر 1,500 سال رہنا ہے. کتنے؟ 1,500 سال گزرنا ہے. تو وہاں کون پالیں گے؟ پھر جنت میں کتنا رہنا ہے؟ بولو. بے حساب, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے.
ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں چلے جائیں۔ اب ہمیشہ ہمیشہ کا حساب کوئی ڈال سکتا؟ بولو کیا حساب ڈالتے ہمیشہ ہمیشہ؟ جس کا کوئی حساب نہیں اس کا حساب ہمیشہ کا دے، جس کا کوئی حساب نہیں اس کا حساب ہمیشہ ہمیشہ۔ ایک بار کئی بار بولے ہمیشہ ہمیشہ، بولے تو نے ہمیشہ ہمیشہ بولا، ارے ہمیشہ ہمیشہ کا ترجمہ کر تو ہمیشہ ہمیشہ کا دے۔ 10 بار بولے تو وہی بولا ٹھیک ہے صحیح ترجمہ ہے۔ اب وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو جئیں گے وہاں کون پالیں گے؟ حالانکہ یہاں سے وہاں زیادہ کھاتے کم کھاتے، جنت میں کیا کھاتے؟ بہت کھاتے بہت کھاتے۔ یہاں جنت میں ٹائم کو کھائے تو کتنا کھانا کھاتے؟ نازک ناریاں تو 100 گرام 150 گول سے بڑھ کو کھاتے نہیں، اور موٹ محنت کرنے والے 300 یا 500 گرام سے بڑھ کے کھاتے نہیں۔ اور جنت میں کتنا کھانا ہے؟ اسی شب معراج کے مہینے میں آقا نے فرمایا ایک ایک جنتی کو میں نے دیکھا ایک بار کھانے کے لیے بیٹھا تو 40 سال کو پہلا ڈکار لے رہا ہے۔ کتنے سال کو؟ 40 سال کھا رہا ہے، منوں کا نہیں لاکھوں ٹنوں کا، بولو ہزاروں دنوں تک کھا رہا ہے، کھاتا ہی جا رہا ہے کھاتا جا رہا ہے۔ لوڈنگ ہی لوڈنگ، ان لوڈنگ ہے نہیں، نو ان لوڈنگ، فل لوڈنگ۔ اب 40 سال کی ان لوڈنگ کیا ہو رہی؟ بولتے ایک ڈکار ڈکارے تو 40 سال کا کھانا ہزم، پھر بیٹھ کو 40 سال کھا سکتا، پورا ان لوڈنگ ہو گئی پھر بیٹھ کے کھاؤ، نو آبجیکشن نو پرابلم۔ ارے عبداللہ اللہ کا مال عبداللہ کھانا تو تیرے باپ کا کیا جا رہا ہے؟ جنت میں مال کس کا ہے اور کھانے والا کون ہے؟ عبداللہ کے مانے بندہ، اور مال اللہ کا ہے، کھانا عبداللہ، تمہارا کیا جا رہا ہے؟ کھاؤ، اور کتنا کھائے تو بھی کمی آنے کا سوال نہیں، اور جنت کی نعمتوں کو زوال نہیں، جنت کی نعمتوں کو زوال ہے، کم ہونے کا سوال ہے۔ کھلاتے جا رہے کھلاتے جا رہے، بارشیں برساتے جا رہے برساتے جا رہے، تو ان کے ٹینک میں کوئی کمی آ رہی؟ سانس لیتے جا رہے ان کے گیس کے ٹینک میں کمی آ رہی؟ آدم سے لے کے اب تک کتنے سانساں لیے ہوں گے آدمی جی؟ ارے بھائی سانس کا شارٹیج ہے، کہتے کیا ہے؟ جیسے گیس سلینڈروں کا شارٹیج چلتا نہیں چلتا، 25 دن یا یہ بات فون کرو، فون کرنے کے بعد 8 دن ویٹ کرو، لیٹ کرو۔ اگر یہاں بھی اللہ سانس بند کر دے تو کیا حال ہوتا ہے؟ بولو بھائی ہمارے جینے کی جو سانس ہے نا، جو گیس ہے نا، یہ گیس کس کی کمپنی کی ہے؟ HP کمپنی، انڈین کمپنی، بھارت کمپنی، رحمان کمپنی۔ بولو اب یہ رحمان گیس بند ہوئی ہے تو انسان جینے کا آس ہے؟ کتنے سانس لے رہے ہیں اللہ بولے اللہ کے بندے، سڑکوں بڑکو ایسا کیسا رہا، پھگٹ میں مل رہی ہوگا، سگٹ میں لے رہا کرے، ٹکٹ لگائے تو معلوم ہوتا، کیا لگائے تو ایک ایک سانس کو بیٹا فیس دینا پڑتا، بلکہ اگر میٹر فٹ کرے یہاں، اب جب کیسے لیتا ہے؟ سوچ کے لیتا نہیں بھائی، حساب لیتا ہے، 10 سانس کو روک کے دم گھٹ پکڑ کے کئی کو حساب لے تو فیس کہاں سے لا کے دے دے بھائی؟ سمجھے جی؟ یہ پنکھے کی ہوا کھا رہے ہیں، فیس دے رہے ہیں دے رہے ہیں؟ دیکھو اللہ نے کیسی بڑی نعمت، اللہ ہمیں قدردانی کی توفیق ہے۔ سانس کے بغیر جینے کی آس ہے؟ رزق میں بہت ساری چیزیں ہیں، سب سے بڑا رزق سانس، بولو سب سے بڑا رزق کیا ہے؟ سانس۔ کھانا نہیں سر کا آدمی گھنٹوں گزار سکتا، اور پانی نہیں سر کا آدمی جو ہے میرے دوستوں بزرگوں افطار سے لے کے سحری میں جو ہے گزار سکتا شام تک، اور سانس نہیں لے سکتا کتنے دن گزارتا؟ ارے گھنٹے گزارتا نہیں، منٹا بھی نہیں گزارتا، بولو منٹا بھی نہیں گزار سکتے۔ تو سانس کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ ہمیں قدردانی نصیب فرمائے۔ تو اللہ کے رزق کے کوٹوں میں سب سے اہم کوٹا سانس کا، بولو پھر کھانا بھی ہے پانی بھی ہے، سمجھے؟
کھانا نہیں سر کا گھنٹے رہتا، پانی نہیں سر کا گھنٹے رہتا، سانس نہیں سر کا، سب سے بڑی روزی بولا سانس، کیسی بڑی نعمت اللہ نے فل فری کر دیا اس کو. سونے کی قیمت لگاتے بھی سانس لیتے نہیں لیتے؟ ارے بھائی سونے کی قیمت اگر لگائے، سانس کا ریٹ لگائے تو لینا پڑتا نہیں لینا پڑتا؟ سونا نہیں لیے تو چل جاتا، سانس نہیں لیے تو مر جاتا. سونا نہیں لے تو چل جاتا ہے، سانس نہیں لے تو مر جاتا ہے. کیا سونا نہیں سر کا دنیا میں لوگ آئے نہیں؟ بولو سانس نہیں سر کا کوئی رہتا؟ مسلمان بھی لیتا، غیر مسلم بھی لیتا، نمبر حرام بھی لے رہا ہے، نافرمان بھی لے رہا ہے. اللہ سب کو سانس دے رہا نہیں دے رہا؟ کیا کریم، کیا رحیم. اگر اللہ زبردستی ہدایت دینا چاہے، کیسا زبردستی اللہ ہدایت نہیں دیتا. لا اکراہ فی الدین، میرے دین میں کسی کو زبردستی نہیں ہے. ہاں نبیوں کو بھیجا ہوں، دعوت دیا ہوں، جنت اور جہنم بنایا ہوں، اور عمل کا اجر بتایا ہوں، بدعملی کی نقصان بھی بتایا ہوں. اب اس کے اوپر انسان کو اختیار ہے، چاہے تو ہدایت پر آئے چاہے تو گمراہی پر آئے. اللہ نے اختیار دیا انسان کو، مجبور نہیں کیا. فرشتے مجبور ہے، بولو کچھ کر ہی نہیں سکتے اپنی مرضی سے. فرشتوں کی ایک جماعت اللہ نے ایسی بنایا، جس تاریخ سے اللہ نے ان کو جنم دیا ہے، پیدا کیا ہے، اس تاریخ سے ان لوگوں کو قیام میں کھڑا کیا ہے. اب ان کو رکوع کرنے کی اجازت نہیں. اور 5 فرشتوں کی جماعت ایسی ہے جن کو پیدا کرے دن سے اللہ رکوع میں جھکایا، جس میں پھر ان کو پیٹھ سیدھی کرنے کی اجازت نہیں. اور 5 فرشتوں کی جماعت ایسی ہے جن کو اللہ پاک جو ہے سجدے میں جھکایا ہے، اب ان کو سر اٹھانے کی اجازت نہیں. اور فرشتوں کی ایک جماعت ایسی ہے جن کو اللہ نے التحیات میں بٹھایا ہے، ان کو سلام دینے کی اجازت نہیں. مجبور ہے وہ لوگ، کچھ کر ہی نہیں سکتے اپنی مرضی سے. مگر انسان کو اللہ نے مجبور بھی نہیں بنایا اور اختیار بھی نہیں دیا، پورا اختیار بھی نہیں دیا. پورا اختیار دیا تو کوئی مرنے کو تیار ہوتا؟ بولا تھوڑا اختیار دیا ہے کہ اللہ جو جی سکتا، رہ سکتا، کھا سکتا، آ سکتا. اچھا پورا ہی اختیار کنٹرول دیے تو کوئی بیمار ہونے کو تیار ہوتا؟ بولا اور کوئی آدمی غریب بننے کو تیار ہوتا نہیں؟ سب مالدار بننا چاہتے. بولو بھائی ارے پورا اختیار دیا تو کوئی غریبی کو پسند کرتا نہیں، مالداری کو پسند کرتا. بولا کوئی مزدور بننا چاہتا، مالک بننا چاہتا. اب سارے مالک بن گئے، سارے جو ہے مالدار بن گئے تو دنیا چل سکتی؟ ڈانس کرنے لگے، خالی چپکل آئے تو اتنا ناچ رہے، سانپ آئے تو کتنا ناچتی، انگور پہ ناچ رہے ہیں، کہیں پہ ناچ رہے ہیں، کیڑا ہے تو کیڑا ہو گیا. سمجھے؟ اللہ پاک ہمیں جو ہے ہمت سے بیٹھنے کی توفیق دے. درود شریف پڑھو. کوئی غریب بنے راضی ہوتا؟ اب سارے مالدار بنے تو دنیا چلتی. ایک اللہ والے اہل اللہ، اللہ سے خاص ان کا کنیکشن تھا. جب انہوں نے دنیا پہ نظر ڈالے تو دیکھا تو دنیا کو مختلف شکلوں میں دیکھا. ایک بیچارہ غریب ہے، ایک بیچارہ مالدار ہے، ایک بیچارہ پلاؤ بریانی کھا رہا ہے، ایک بیچارہ کو سکی روٹی کے ٹکڑے نہیں مل رہے، ایک بیچارہ بنگلوں میں ہے، وہ بیچارہ فٹ پاتھ پہ بھی صحیح نہیں ہے. تو اللہ ان کو دل کو بڑا دکھ ہوا، اللہ سارے تیرے بندے تو سب کا رب، یہ 2 نظر کیسے تیرے؟ سگی ماں کا نظر، میزر ماں کی نظر. ان کو غریب بنا دیا، بیچارہ پریشان ہو رہا ہے. مالدار بنا دیا، انہیں خوب مزے لے رہا ہے. ان کو لاکھوں کے کپڑے پہنا رہا ہے، وہ بیچاروں کو سمپل بولتا نصیب نہیں. انہیں بنگلوں میں ہر عیش و آرام کر رہا ہے، وہ بیچارہ فٹ پاتھ پہ تڑپ رہا ہے. یہ کہیں کا تیرا معاملہ؟ اللہ میرے کو اچھا نہیں دکھ رہا، سب کو ایک ساں کر دے گا، سب کو ایک ساں کر دے، سب کو مالدارہ بنا دے اور سب کو بنگلوں پہ چڑھا دے. کوئی فقیر رہنا نہیں، کوئی بھکاری رہنا نہیں، کوئی مزدور رہنا نہیں. سمجھے؟ سب مالدار ہو جانا. کیا ہونا؟ تو دعا مانگ کے سو گئے تو خواب میں اللہ کی طرف سے ڈانٹ پڑی. کیا پڑی؟ یہ ہماری حکمت ہے، اس میں حکومت نہ کو چلاؤ گے. کیا نہ کو چلاؤ؟
اپنی حکومت نہ کو چلاؤ، ہماری حکمت ہے کس کو کہاں رکھنا، کس کو کدھر رکھنا، کس کو کیسا رکھنا۔ میستری کو معلوم ہے فاؤنڈیشن میں کون سا پتھر ڈالنا، بیسمنٹ میں کون سا پتھر لگانا۔ اب کون بھی نہیں جاننے والا، ارے فاؤنڈیشن کا پتھر بیسمنٹ میں لگا، بیسمنٹ کا گڑھے میں ڈال ہونا ہے۔ میں میستری بھاگ یہاں سے بولتا ہوں، ڈاکٹر کو کوئی مشورہ دیا تو دماغی چوٹ ہوتا ہے، میں ڈاکٹر تو ڈاکٹر ہے، چھوٹ کا کام ہے۔ نہیں ڈاکٹر صاحب یہ گولیاں دو، وہ انجیکشن دو، کہتے بولا میں پیشنٹ تو پیشنٹ، سمجھے بھائی۔ تو جو کرنے والے اس کو معلوم ہوتا ہے کیا کرنا، کیسا کرنا، کدھر کرنا۔ ابھی نے اللہ کو بولا اللہ میرے کو اچھا نہیں دکھ رہا، سب کو معلوم، اللہ کی ڈانٹ پڑی، یہ ہماری حکمت ہے، اس میں دخل مت دو۔ ہاں تمہارا کچھ تو رہے تو پوچھو، دے دیں گے۔ ساری دنیا کی فکر میری جگر میں، خاصی جی کئی کو دبلے تو گاؤں کی فکر میں کرتی، کیوں بھائی خاصی بن کے گاؤں کی فکر کر رہا ہے، تیری کچھ فکر کر لے، تیرا دکھ کیا ہے، تیرا درد کیا ہے، تیرا مرض کیا ہے۔ نہیں اللہ میں وہ کیا بھی دھندے میرے کو اچھا نہیں دکھ رہا، سب کو اچھا کر دے گا۔ دوسرے دن میں دعا کرے، پھر ڈانٹ پڑی، پھر بھی ہماری حکمت میں ٹانگ اڑاتے اور ہمیں مشورہ دیتے، پھر ڈانٹ پڑی، پھر اٹھ کے بولے اللہ وہ تیرا کیا تو بھی رہتے مگر میرے کو اچھا نہیں دکھ رہا۔ ہاں ایسا علاج نہیں ہوتا، اس کو پریکٹیکل بتانا۔ کیا بتانا؟ کیا بتانا؟ پریکٹیکل بتاتی نہیں سیدھا ہوتا بول کے۔ اب تیسرے دن دعا کر کے جب سو گئے تو خواب میں کیا دیکھ رہے ہیں، ساری دنیا سے غریبی چلے گئی۔ کیا چلے گئی؟ سارے لوگوں میں مالداری آ گئی، سب مالدار بنے ہوئے، مالوں پہ چڑھے ہوئے، بلڈنگوں پہ ٹھہرے ہوئے۔ اب یہ بیچاروں کا جو ہے پائخانہ سڑ جا رہا ہے، بدبو جا رہی، کھائی تو کوڑ باہر آ رہا ہے۔ اب میتر آتا ہی نہیں ہے۔ اب لٹلے کے جو میتر کے گھر پہ گئے تو چوتھی منزل بھی سے اتر رہا ہے۔ ارے بولے تو 32 زیادہ ممبئی جاتا بیٹا، ارے بولے کس کو بول رہے؟ ہاں میں بھی بلڈنگ میں آیا ہوں، میں بھی سوکار بنے ہوں، ہم نوکر نہیں ہے۔ دادا کو ہم بات کرے گا سمجھے 32 الگ میں جائیں گے، نہیں رے وہ پیخانہ پٹی بولو، اب تک کہیں کا پیخانہ میں کہنا اللہ میرے مالدار بنایا، خوشحال بنایا، بلڈنگ میں چڑھا، میں کہیں پیخانے کی بکیٹ اٹھتا تھا، میرا پیخانہ کون تو اٹھاتا بول کے میں انتظار ہوں کر دوں۔ یا خدا یہ کیا پریشانی، اب کپڑے سڑ رہے ہیں، بدبو اٹھ رہی، صبح جمعہ پڑھ رہے ہیں، تو بھی آتا ہی نہیں ہے، کہتا تھا انہیں۔ اب اس کے نہیں گئے تو انہیں 5ویں منزل سے اتر رہا ہے، اس سے ذرا فارورڈ اتنا ہی نہیں، پورا بیکورڈ پیخانہ اٹھانے والا، پھر چوتھی پہ 5ویں منزل پہ ہے۔ اب جا کے ارے بولے ارے بڑکوں کو ہم بات کریں تو منڈا توڑتا ہوں، ہاں کئی بولے کرے میرے وہ کپڑے نہیں مٹی پڑے، وہ مٹ بٹل، وہ میلے پٹل، وہ لوگوں میں بیدا رہی، اللہ خوشحال بنایا، مالدار بنایا۔ اب میرے کو کیا تو میلے کپڑے دھونے کے لیے میرے کپڑوں کو تو دھوتے ہی بول کے انتظار کروں گا۔ اب وہ سے بھی ورکر کرنے گا تو ملتا انہیں، تو بھی رانی میں بھی رانی، کون بھریں گے پانی؟ اب کیسی چلے گی دنیا کی کہانی؟ سب رانیاں بنے تو پانیاں کون بھرنا؟ ارے سارے مالدار بن گئے تو پھر کام کون کرنا؟ سب کرانے والے چھو گئے، کیا ہو گئے؟ کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں، دنیا چلتی۔ وہ بولو یا اللہ کیا مصیبت میں پھنس جا رہے مولا، اللہ پہلے کیسا تھی کہ ویسے کر بابا بولے۔ ہاں بیٹا پریکٹیکل بتائے تو صحیح سے آ گیا، سب دماغ صحیح ہو گیا۔ تو میرے بھائیو یہ اللہ کی حکمت ہے۔ ہاں جنت میں انشاءاللہ سب یکسر کے رہیں گے، کیوں؟ وہاں کچھ کرنا کرانا نہیں ہے، وہاں جنت میں ہر چیز اللہ کے طرف سے ریڈی میڈ بولو تیار ملے گی۔ وہاں نہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ مردوں کو کمانا ہے نہ عورتوں کو پکا کے دینا ہے، یا مرد کما کے لائے تو عورتیں پکا کے دیتے نہیں۔ ارے بھائی مرد کما کے لا رہے نہیں لا رہے اور عورتیں پکا کے دے رہے نہیں دے رہے، تو وہاں پکانا نہیں ہے، ہم کو کمانا نہیں ہے۔ نہ تمہارے لیے سلنڈر ملیں گے، نہ مسالے بھی گلینڈر ملیں گے، تمہاری عورتیں ٹیلنڈر، تمہیں الگ جینڈر ہے، مزے کرو، کھانے ریڈی میڈ، کپڑے ریڈی میڈ، مکان اچھا دنیا میں ہر چیز ریڈی میڈ ملتی، کنپے بھی ریڈی میڈ ملتی،
ارے بلڈنگاں مارکیٹ میں خرید کے لا کے نہیں بناتی، بولو کپڑے ریڈی میڈ مارکیٹ میں خریدے، کھانا ریڈی میڈ ہوٹلوں میں لیتے، دوسرے چیزیں بھی ریڈی میڈ لیتے، یہ کھانا بھی ریڈی میڈ ملتی۔ کوئی مارکیٹ میں بلڈنگاں بکتے حیدرآباد میں، اچھا ٹھیک ہے، تو وہ بلڈنگ گھر تک اٹھا کو لاتے، وہ اٹوں کی بلڈنگ میں کوئی تو سمسار کرتی، اب پورا آنکھ گھسنا ضرور کا ٹانگ بھی نہیں گھستی اس میں، انہیں کہاں رہ سکتا۔ تو جنت میں مکان بھی ریڈی میڈ، بولو ہر ریڈی میڈ، ہر چیز اللہ، وہاں سب یکساں رہیں گے، بولو ہاں البتہ اس میں درجات رہیں گے، نبیوں کے درجے الگ، صحابیوں کے درجے الگ، ولیوں کے درجے الگ، دائیوں کے درجے الگ، الگ الگ درجات رہیں گے، مگر میرے بھائی اور بزرگوں یہاں تو سب کو یکساں نہیں رہ سکتے۔ تو اللہ پاک نے جنت میں جو کھانا ہے بے حساب کھانا ہے، وہاں کون پالتے؟ اللہ پالتے۔ درود شریف پڑھو۔ بہر کب میرے بھائیوں بزرگوں، میں شروع جو بات کیا تھا وہ کیا تھی؟ سارے انسانوں کی دونوں جہاں کی کامیابی اللہ نے دین میں رکھا ہے، اور دین زندگی میں بغیر محنت کے نہیں آتا، اور تھوڑے بھی بہت دین پر چلے تو ہم کامیاب نہیں ہوتے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ایسے پورے داخل ہو جانا۔ اب پورے داخل ہونا کیا ہے؟ کلمہ پڑھے تو یقین کے ساتھ، بولو نماز پڑھے تو اللہ کے دھیان کے ساتھ، بولو علم ملے تو کامل عمل کے ساتھ، بولو اور عمل ملے تو مکمل اخلاص کے ساتھ۔ اس کے ساتھ ہمارے حضرت مولانا صاحب بولے بغیر اخلاص کے عمل مردہ، بولو اور بغیر عمل کے علم مردہ۔ جس علم کے اندر عمل نہیں ہوتا وہ شاید دودھ نہیں دینے والی بھینس، کیا کام کی رہتی؟ جب تک دودھ دیتی رہتی اس کو پرورش کرتا پالتا، دودھ دینا بند کرتے خسائی کے حوالے کرتا، یہ صبح کر کے کھانے کے کھاتے ہیں۔ تو جو علم سے نفع نہیں ہوتا وہ علم ہمیں کوئی کام نہیں آتا۔ اور اخلاق ایسے ہونا، اس کے اندر اخلاص ہونا، کیا ہونا؟ اخلاص رہے تو یہ اخلاق نہیں اغراض ہوتے۔ تو یہ دین ہماری زندگی میں آنا بولے تو اس کے لیے میرے بھائیوں 1.25 لاکھ انبیاء جو دین لے کر آئے، تو دین کو دنیا میں چلانے، زندگیوں میں لانے محنت کرے نہیں کرے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب شروع میں دعوت کو لے کر کھڑے ہو گئے اور شروع میں جب دعوت دینے لگے تو مکے والے مانتے تھے، مارتے تھے، مار رہے ہیں، جھڑکیاں دے رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، جھوٹے جھوٹے الزامات لگا رہے ہیں، کوئی آنکھوں میں دھول ڈال رہا ہے، کوئی چہرے انور پہ تھوک رہا ہے، کوئی تو آپ کے چہرے پر مار رہا ہے، اتنے پتھرے برساتے آنکھیں پتھروں میں رنگین ہو جاتے خون میں۔ سمجھ میں آ رہی؟ یہی دین ایک زمانہ آ گیا سارا مکہ مسلمان ہو گیا، بولو ہوا نہیں ہوا؟ اور اس وقت پورا مکہ شہر مسلمان ہے، کافر ہے، A to Z مسلمان۔ کوئی ہندو وہاں جا سکتا نہیں، گئے تو زندہ واپس آ سکتا نہیں، ڈائریکٹ اللہ کا آرڈر ہے، کوئی ہندو دھوکے سے مکے میں داخل ہو گیا، آرڈر ہے کہ حرم سے باہر لا کے اس کا مرڈر کر دینا، کیس نہیں، فیس نہیں۔ تو پورا مکہ جو ہے قیامت تک پکا مسلمان ہو گیا۔ کب؟ محنتوں کے بعد۔ بولا وہی نبی کی دعوت تھی، شروع میں عداوت تھی، وہی دعوت تھی نہیں، بعد میں دعوت میں کچھ کمی آ گئی، کنسیشن کرا جائے کیا؟ بھائی پورا کلمہ نہیں پڑھے تو آدھا کلمہ پڑھو، بولے پورا کلمہ پڑھے تو مارو، بولے آدھا کلمہ، کچھ کمی کی گئی اس میں؟ نہیں، وہی کلمہ۔ شروع میں دعوتیں ہو رہی تھی، دشمنی ہو رہی تھی، پھر اس پہ محنتیں کی گئی، قربانیاں دیے گئے، آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قربان ہوئے، صحابہ بھی قربان ہوئے، چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہوئے، پہلی رات کی دلہنیں بیوہ ہوئی، اور نبی کے چچا سیدنا حمزہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبایا گیا، جسم کے ٹکڑے بنائے گئے، سر کی کھوپڑی نکال کر شراب پی گئی، اور محمد ان کی بیٹی سیدنا زینب کی بڑے دردناک طرح سے میرے بھائیوں شہادت ہو گئی، اور کیسی کیسی قربانیاں ہوئی۔ مصعب بن عمیر ایک صحابی تھے، پورے عرب کے ہیرو، پورے عرب میں ان کے جیسا ڈریس کوئی باپ کا بیٹا پہنتا نہیں تھا۔ 2 درہم میں کپڑا ہوتا تھا، ان کا 200 درہم کا جوڑا ہوتا تھا۔ عام لوگوں کا ڈریس 2 درہم کا اور ان کا ڈریس 200 درہم کا۔ پوری دنیا میں جہاں بھی خوشبوئیں ملتی تھی منگا کر ان کے جسم کو لگائے جاتے۔ صبح میں مصعب بن عمیر مکے کے گلیوں سے گزرا، شام تک گلیاں جو ہے خوشبو سے مہکتی تھی۔ صبح گزرے تو شام تک مہکتی تھی۔ پورے مکے کے ہیروئن لڑکیاں کے ڈھیلج میں کھڑی ہوتی تھی۔ آج پورے عرب کا ہیرو ہماری گلی سے گزرنے والا ہے، ان کو دیکھنے کے لیے جوان لڑکیاں آ کے سڑکوں پہ کھڑی ہوتی۔ ایسا مالدار، ایسا عیش کی زندگی گزارنے والا، سب سے بڑا قیمتی لباس پہننے والا، ساری خوشبوئیں لگانے والا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربانیاں دیتے 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 اور مکے سے ہجرت کر کے جو چلے گئے تو مدینہ مسجد نبوی کے مرکز میں ایک مرتبہ آقا تعلیم کا حلقہ لے رہے، یا مسجد وال جماعتی صحابہ کو بٹھا کر کام کی ترتیب سمجھا رہے ہیں۔ اس وقت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا مدینہ کے سامنے سے گزرے تو مصعب کی حالت دیکھ کر آقا کا دل مچل گیا، آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ جن کی قربانیوں کو دیکھ کر نبی کا دل بے قرار ہو جائے، کالی کملی والوں کی آنکھوں سے آنسو نکل جائے، فرمایا یہ جب گزرے سامنے سے صرف 2 چادریں جسم پہ تھی، کتنے؟ وہ بھی پرانی چادریں، پیمانہ ڈالتے ڈالتے بولتے کی شکل، اور ایک جگہ تو عجیب بات تھی، کپڑا نہیں ملنے کی صورت میں چمڑے کا پیون کپڑے پہ ڈالے، پیون ڈالے۔ اس عیش کے زمانے کا اور اس دور کے مجاہدے کا ذکر کرتے ہوئے آقا نے فرمایا دیکھو یہ وہ مصعب ہے، کسی زمانے میں سب سے قیمتی جوڑا پہن کر نکلتا تھا، خوشبوؤں میں مہکتا ہوا جاتا تھا، آج اس نے اس دین کے لیے ایسی قربانی دیا، 2 چادریں موجود ہیں، کئی پیون لگے ہوئے ہیں، چپڑوں کمزڑے کے پیوندوں میں جا رہا ہے۔ اس حالت کا، اس حالت کا ذکر کرتے ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کن قربانیوں پہ صحابہ کھڑے تھے، کیسے کیسے ان کے جذبات بنے ہوئے تھے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، پھر چھوٹے چھوٹے بچے یتیم ہو گئے۔ دین جو پھیلا ہے، دین جو ہم کو ملا ہے، دین جو اب تک جو چلا ہے، صحابہ کی کیسی درد بھری قربانیاں، کیسے کیسے واقعات ہیں۔ حضرت سعید، حضرت بشیر بول کے ایک چھوٹا بچہ تھا جس کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا، بابا کی آغوش میں رہتا تھا۔ ایک مرتبہ مدینہ منورہ سے صحابہ کرام کی جماعت جانے لگی اللہ کے نبی کے ساتھ، تو بشیر کہتے ہیں میرے بابا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جماعت میں جانے لگے، اور ہماری باباؤں کو بھیجنے کے لیے ہم مدینے کے باہر زبل سا کی ایک چوٹی تھی جہاں سے جماعت میں بھیجنے والے واپس آتے تھے، وہاں تک ہم چلے گئے اور ایک ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے، اپنے باباؤں کو جاتے ہوئے خدا حافظ اللہ ہمارا واپس بول کر ہم ان کو بھیجاتے گئے، اور آقا کے ساتھ اپنے باباؤں کو جاتے ہوئے ہم خوشیاں مناتے گئے۔ جب غزوے میں جا کر جنگ کے میدان سے جب واپس آقا آنے لگے، بشیر کہتے ہیں جب واپسی کی اطلاع ملی میں اسی ٹیلے پر جا کر کھڑے ہو گیا جہاں سے ہم نے اپنے باباؤں کو رسول کے ساتھ آقا کے ساتھ جاتے ہوئے خدا حافظ کہا تھا، جا کے وہاں کھڑا ہو گیا۔ صحابہ کرام مدینے میں آ رہے تھے، ایک جتھا آیا، ایک گروپ آئے، قافلہ آیا، میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر میں اپنے بابا کو تلاش کر رہا تھا، اس قافلے میں میرے بابا آئیں گے، مگر پہلے قافلے میں بابا نظر نہیں آئے۔ دوسرا قافلہ آیا صحابہ کا، اس میں بھی میں دیدے پھاڑ پھاڑ کر اپنے بابا کا انتظار کر رہا تھا، اس میں میرے بابا آئیں گے، اس میں بھی نہیں آئے۔ ایک تیسرا قافلہ آیا، میں اس میں بھی خوب آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہا ہوں، میرے بابا نظر نہیں آ رہے تھے۔
میرا کولا کلیجہ بے قرار اور بے چین ہو رہا تھا. سب سے اخیر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی آخری قافلے کے ساتھ مدینے میں داخل ہونے لگے تو شاید آقا مدینہ کے ساتھ میرے بابا اس قافلے میں ضرور رہیں گے. اور اس کے بعد کوئی پیچھے قافلہ نہیں تھا. اس قافلے میں بھی میں خوب غور کر دیدے پھاڑ کر دیکھ رہا تھا. میرے بابا کی نظر نہیں آئی. میرا کولا کلیجہ مچل گیا. میرے آنکھوں میں آنسو بڑ گئے. میں ایک دم زمین پہ کود گیا اور اللہ کے نبی کے خدموں میں جا کے گر گیا. کہنے لگا یا رسول اللہ میرے بابا نظر نہیں آ رہے, میری ماں تو جا چکی ہے. میں جیسے یہ بات پوچھا اللہ کے نبی کو سمجھ میں آ گیا میرے بابا کا اللہ کے راستے میں شہادت ہو گئی. مجھے جانتے تھے میرے بابا کا کیا ہوا پہچانتے تھے. میں جیسے ہی سوال کیا آقا نے چہرہ پٹلا لیا. میرے آنکھوں میں آنکھیں آقا نہیں ملا سکے, ایک دم ادھر پلٹ گئے. میں ادھر سے آیا اور قدموں میں گر گیا یا رسول اللہ میرے بابا کہاں ہیں. پھر آقا نے ادھر چہرہ پلٹا لیا. میں ادھر سے آیا, تینوں طرف سے آیا, سامنے سے آیا, آگے سے آیا, بازو سے آیا. نبی نے تینوں مرتبہ چہرہ پلٹا لیا. میں سمجھ گیا میرے بابا کا کچھ ہوا ہے. میں ایک دم چیخ مار کے رونے لگا یا رسول اللہ نہ میری ماں رہی نہ میرے بابا رہے, میں ایک معصوم بچہ, میرا کیا حال ہوگا. تو آقا کی چیخیں نکل گئی. آقا نے فوراً بشیر کو اپنے سینے سے چمٹا لیا. فرمایا بشیر کیا اس بات پر تو راضی ہے آج کی تاریخ سے پوری امت کی ماں عائشہ تیری ماں بنے اور آج کی تاریخ سے سارے نبیوں کا سردار امام محمد مصطفیٰ تیرے بابا بنے, اس پر تو راضی ہے؟ ماں عائشہ تیری ماں ہو اور میں تیرے بابا کی جگہ لوں. بشیر کہتے ہیں میری چیخیں نکل گئی یا رسول اللہ اتنی بڑی بات فرمائے اللہ کے نبی, آپ مجھے بیٹا سمجھ نہیں, میں اپنے بابا کے غم کو بھلا دیتا ہوں, میں آپ کی فیصلے پر راضی ہوتا ہوں یا رسول اللہ میرے بابا کے غم کو بھلا دیتا ہوں. ایسے معصوم کلیجے یتیم ہو کر آقا کے قدموں آ کے گرتے اور پوچھتے یا رسول اللہ ہمارے بابا نظر نہیں آ رہے, ہمارے بھائی نظر نہیں آ رہے, ہمارے چچا نظر نہیں آ رہے, ہمیں مامو جان نظر نہیں آ رہے. آقا کا دل دہل جاتا, ان کولے کلیجوں کی وجہ سے چیخیں نکل جاتی اور آقا فرماتے میرے بچوں تمہارے بابا تمہارے بھائی تمہارے جو ہیں بڑے لوگ میری امت کے لیے شہید کیے گئے, میرے دین کے راستے میں قربان ہو گئے. کتنے جانے جا کر کتنے بچے یتیم ہو کر پہلی رات کی دلہن بیوہ ہو کر آئی ہے. کہہ رہی یا رسول اللہ ایک رات میرے شوہر کے ساتھ گزری اللہ کے نبی, ایک ہی رات کی دلہن ران بن گئی, میں بیوہ ہو گئی, میرا سہاگ اجڑ گیا یا رسول اللہ. آقا کی چیخیں نکل جاتی. اس امت کے لیے قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانیاں دیا ہے, جو درد و غم برداشت کیا ہے, میرے بھائیوں صحابہ کے اوپر جو حالات آئے, کبھی کبھی تو مسجد نبوی کی مرکز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر پڑھا کر سلام پھیرتے, صحابہ کی پوری صف نیچے گر جاتی تھی, منافقین مذاق اڑاتے تھے, آقا کے دل کی دنیا بہل جاتی تھی. میرے صحابہ بھوک کے مارے صفوں میں سے گر جانے, 8 دن کے فاقے ہونے. میرے بھائیوں آقا کے گھر میں فاقے, صحابہ کے گھر میں فاقے, یہ ساری قربانیاں دی گئی. کچھ بچے یتیم ہو گئے, کچھ عورتیں بیوہ ہو گئی, کچھ گھر اڑ گئے, کچھ گھر لٹ گئے, کچھ گردنیں کٹ گئے. محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں بڑی درد بھری قربانیاں دی گئی. سیدنا حمزہ کی شہادت آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی کا سب سے بڑا دکھ پہنچایا ہے. صحابہ کہتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کبھی زندگی میں دکھ بھرے انداز سے اور منہ کھول کے روتا ہوا نہیں دیکھے, مگر احد کی لڑائی میں جہاں شہدائے احد کی لاشیں پڑی ہوئی تھی, 70 اور 72 لاشیں پڑی ہوئی تھی, جس میں مصعب بن عمیر جو اتنا بڑا مکے کا ہیرو احد کی لڑائی میں جھنڈا اللہ کے نبی نے ہاتھ میں دیا, ایک کافر آیا پیچھے سے مارا, ہاتھ کٹ گیا تاکہ جھنڈا گر جائے, دوسرے ہاتھ میں پکڑ لیا, ہاتھ کٹنے کے بعد بھی میدان سے ہٹنے کی فکر نہیں کیا. میرے بھائیوں کٹ جانا, لٹ جانا اور ہمارے سامنے بے دینی مٹ جانا, ہدایت کی ہوائیں بڑھ جانا. دوسرا ہاتھ کاٹا گیا, پھر بھی میدان نہیں چھوڑا. کیسے آخری سانس تک کام کرتے تھے. ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ کہتے تھے اخلاص اور استقامت سب سے بڑی کرامت.
جم جانا، میدان چھوڑ کے بھاگ نہیں جانا، مسجد والی جماعتوں سے اپنے آپ کو کنارہ کش نہیں کرنا، کرتے رہنا، ڈرتے رہنا، روتے رہنا، مانگتے رہنا، آخری سانس تک ٹکتے رہنا۔ میرے بھائیو صحابہ کی مثالیں دیکھو، ایک ہاتھ کٹ گیا میدان نہیں چھوڑا، دوسرا ہاتھ کٹ گیا میدان نہیں چھوڑا، دونوں بازوؤں سے چمٹ کر جھنڈا نیچے نہیں گرنے دیا، جھنڈا گرے گا اسلام کی شکست ہو جائے گی، کافروں کی فتح ہو جائے گی، ٹکڑے ٹکڑے بن جاؤں گا، مگر ایمان کا جھنڈا ہاتھ سے نہیں جانے دوں گا۔ دونوں سینوں سے چمٹا کر جھنڈے کو پکڑ لیا، بیچ میں سے کسی آدمی نے آ کر کمر میں مارا، دو ٹکڑے ہو گئے۔ جب جھنڈا گرا ہے، جب ان کے کفن دفن کا وقت آیا، ارے جو 200 روم کا درم پہنتا تھا، خوشبوئیں لگا کر مکی کے گلیوں کو مہکاتا تھا اور سب سے بڑا عیش کی زندگی گزارتا تھا، کیسے قربانی دیا، آخری سانس تک ٹکڑے بنایا اسلام کے لیے۔ میرے دوستوں ٹکڑے ٹکڑے بن گئے۔ جب ان کو دفن کرنے کا وقت آیا، ان کے پاس صرف کوئی چادر دفن کرنے کی نہیں تھی، اور ان کے ہمارے آقا کے چہرے حمزہ کے لیے ان کی بہن صفیہ نے 2 چادریں لایا ہے۔ ان 2 چادروں میں ایک چادر مصعب بن عمیر کے لیے آئی، سر کے طرف کھینچے تو پیرا کھل جا رہے ہیں، پیر کے طرف کھینچے تو سر کھل جا رہا، کفن کی ایک چادر بھی وہ پوری نہیں مل رہی ہے۔ اس مجاہدوں کے ساتھ مصعب شہید ہو گئے۔ میرے دوستو بزرگوں، خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد کی لڑائی میں اتنا درد بھرا واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے، یہ صحابہ شہید ہو رہے ہیں، ابو جہل سامنے سے بھاگ رہا ہے، کود رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابو جہل تو بدر میں مر گیا تھا، ابو سفیان ناچ رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بدلہ ہو گیا، برابر سرابر ہو گیا، بدر میں ہمارے 70 مارے، احد میں تمہارے 70 مرے، برابر برابر ہو گیا، برابر بدلہ ہو گیا، بدلہ لے لیا۔ اس وقت آقا پریشان تھے، اس وقت ایک کافر نے انہی پریشانیوں کی حالت میں ایسا موٹا پتھر لے کر جو آقا پہ پھینکا ہے، یہاں آ کر لگا ہے، سارے دانت ٹوٹ کے آقا کے زمین پہ گرے ہیں۔ ہماری خاطر آپ کی جنت طے تھی، آپ کی مغفرت ہو چکی تھی، آپ کے اگلے پچھلے معاف ہو چکے تھے، یہ دانت کیوں ٹوٹ رہے ہیں، یہ سر کیوں پھوٹ رہے ہیں، یہ بدن میں زخم کیوں آ رہے ہیں؟ ایک ابن خمیہ نے سر پہ جو لوہے کی پاٹ مارا ہے، سر پھٹ کر 3-4 لیٹر خون آقا کے جسم سے نکلا ہے۔ یہ سر پھٹا ہے تو ہمارے لیے، یہ دانت شہید ہوئے تو ہمارے لیے، میرے دوستو یہ صحابہ قربان تو ہمارے لیے، قیامت تک آنے والی امت جہنم سے بچے، یہ امت جنت میں جائیں، اس کے لیے میرے بھائیوں یہ ساری قربانیاں ہو رہی ہیں۔ سارے شہداء احد کی لاشوں کو دیکھتے دیکھتے جس وقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حمزہ کی لاش پر گئے، جس حمزہ کو بے رحیم ہندا نے اور کٹر وحشی نے صرف میرے بھائیوں شہید نہیں کیا، شہید کر کے سر کی کھوپڑی نکال کر ہندا کو دیا، اتبا کی بیٹی کو، اس میں شراب ڈال کے اس نے پیا، اور میرے بھائیوں سینے کو چاک کیا گیا، کلیجے اور گردے نکالے گئے، لاش پر کھڑے ہو کر ان کلیجے اور گردوں کو کچا چبایا اور سر کے کوپڑی میں شراب پیا، پھر ہاتھ کاٹے گئے، پیر کاٹے گئے، ناک کاٹی گئی، کان کاٹے گئے، پورے پیٹ میں کی انتڑیاں نکال کر گلے میں پہن لیا، ہاتھ پیر ناک کان کا ہار بنا لیا، جسم کو مس کر دیا گیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا۔ جب آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے شہداء احد کی لاشوں کو دیکھتے دیکھتے اپنے چچا کی ڈیڈ باڈی پہ پہنچے ہیں، دیکھتے آقا کو اتنی بے چینی ہوئی ہے، اتنا بے قرار ہوئے، صحابہ کہتے ہیں پہلی مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں چیخ مار کے روتا ہوا دیکھا گیا، آپ کا منہ کھلا ہے، آپ جذبات پہ کنٹرول نہیں کر سکے، بے تحاشا رونا شروع کیا، ہے میرے چچا حمزہ سارے خاندان کو مکے میں چھوڑ کر تنہا اپنے بھتیجے کا ساتھ دینے کے لیے آگے، آج میری امت کے لیے ٹکڑے ٹکڑے بن گئے، تمہاری بہنیں میری پھوپھیاں صفیہ مکے میں ہیں، جب میری پھوپھی صفیہ آئے گی تمہاری لاش کو دیکھ کر کہیں گے ارے محمد تیری امت کے لیے میرے بھائی کے ٹکڑے بنا دیا، صفیہ کو کیا میں بچاؤں گا، میری پھوپھی سے کیسا بات کروں گا؟ یہ حوالے دے دے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے۔ اے چچا آج ہر کوئی شہید پر مدینے کے شہر میں رونے والے موجود ہیں، باپ مرا تو بیٹی رو رہی، شوہر مرا تو بیوی رو رہی، بھائی مرا تو بہن رو رہی،
داماد مرا تو ساس رو رہی، کوئی نہ کوئی رونے والا ہے، تمہارا سارا خاندان مکے میں ہے، میں تنہا تمہارا خاندان کا ہوں، جتنا رونا ہے مجھے رونا ہے۔ تمہاری شہادت کی خبر جب مدینے میں جائیں گی، کوئی مدینے کے گلیوں میں تمہارے پر آنسو بہانے والے نہیں ہیں۔ یہ بات معلوم ہوتے ہی سارے انصار مدینے کی عورتوں کی چیخیں نکل گئی، داڑھیں مار مار کر رونے لگی، سارے ہانڈیاں نیچے گرا دیے، سارے چولہوں میں پانی ڈال دیے اور خاک چھانتے ہوئے، بالوں کو نوچتے ہوئے، چیخ مارتے روتے ہوئے احد کے میدان کی طرف آنے لگے اور آ کر فرمایا یا رسول اللہ، آپ کہتے ہیں مدینے میں آپ کے چچا حمزہ پر کوئی رونے والا نہیں ہے۔ یا رسول اللہ، سارا مدینہ حمزہ کے غم میں ڈوبا ہوا ہے، جوان بیٹوں کو چھوڑ دیے، جوان شوہروں کو چھوڑ دیے، اپنے بوڑھے باپوں کو چھوڑ دیے، اپنے جوان بھائیوں کو بھول گئے۔ سارا مدینہ کی عورتیں آپ کے چچا کے غم میں ڈوبے ہوئے، ہر گھر کا چولہا بجھا ہوا ہے، ہر گھر کی ہانڈی نیچے گر گئی۔ یا رسول اللہ، آپ کا غم ہمارا غم، آپ کا دکھ ہمارا دکھ، ہم انصار مدینہ کی عورتیں آپ پہ قربان ہونے کے لیے تیار ہے۔ ایک عورت کو معلوم ہوا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہو گئی، جھوٹی خبر کافروں نے اڑا دیا تھا، مدینے میں پھیل گئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ انصار مدینہ کی ایک بوڑھی چیختے ہوئے چلاتے ہوئے، بالوں کو نوچتے ہوئے، خاک چھانتے ہوئے، روتے ہوئے آ رہی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، اب دنیا بیکار ہے، زندگی بیکار ہے، آقا چلے گئے تو دنیا کیا کام کی۔ کسی نے کہا، بوڑھی تیرے شوہر کا انتقال ہو گیا؟ فرمائی انا للہ و انا الیہ راجعون، مجھے اس کا غم نہیں ہے۔ اے عورت تیرے جوان بیٹا مر گیا؟ فرمائی انا للہ و انا الیہ راجعون، مجھے اس کا غم نہیں ہے۔ ارے تیرا جوان بھائی مر گیا؟ فرمایا مجھے اس کا غم نہیں ہے۔ یہ بتاؤ میرے آقا کا کیا حال ہے، کالی کمری والے نبی کا کیا حال ہے؟ فرمایا یہ مر گیا، وہ مر گیا، وہ شہید ہو گیا، سارے خاندان کے نام گرا ہے۔ فرمایا یہ سب جا سکتے ہیں، دنیا رہ سکتی ہے، مگر میرے آقا کا کیا حال ہے؟ قریب احد کے میدان پہنچی، فرمایا آقا صحیح سلامت ہے، موجود ہے، اور صحیح سلامت ہے، کہاں ہے؟ دیکھو سامنے سے آ رہے، جا کر قدموں پہ گر گئی۔ یا رسول اللہ، سارا خاندان قربان ہو سکتا ہے یا نبی، آپ ہے تو ساری کائنات ہے، سارا خاندان کا غم بھلا دیتی ہوں، آپ کو دیکھ کر میں خوش ہوتی ہوں۔ تو انصار مدینہ کی عورتوں میں آقا کی بڑی محبت تھی، بڑا درد و غم تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وصال کے بعد ایک انصاری بوڑھی آئی، اما عائشہ سے فرمایا عائشہ اما جان حضور کا روزہ کھولیے، آقا کی خبر کی زیارت کرائیے۔ اما عائشہ نے دروازہ کھولا حجرے کا، جیسے خبر شریف پر گئی، دیکھتے ایک دم غم میں آقا ہم کو چھوڑ کے چلے گئے یا رسول اللہ، چیخ ماری، وہیں گر کے اس کا دم چلے گیا۔ میرے بھائیوں، یہ مذہبت تھی انصار مدینہ کی۔ تو آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کی دردناک دکھ بھری ناش کو دیکھ کر رونے لگے۔ ادھر بیٹی زینب مکہ سے آتے ہوئے مدینے کے راستے میں دشمنوں نے پیٹ میں بچہ بھوگ کر زینب کو اونٹ سے گرا دیا، پیٹ میں رہے تو بچے کو مار دیا۔ زینب جب مدینہ پہنچی تو آقا مدینہ کے باہر بے چینی سے انتظار کر رہے تھے، میری خدمت گزار، میری وفادار، میری غمخوار، میری ہمدرد بیٹی، میری بیوی خدیجہ کے مرنے کے بعد میری خدمت گزار زینب آ رہی ہے۔ قریب پہنچے، اندر سے کچھ دکھ بھری درد بھری آوازیں سنے تو آقا کی چیخیں نکل گئی۔ زینب یہ آوازیں کیوں کر رہی ہے؟ پردہ ہٹا کے دیکھا تو زینب کو زخموں میں دیکھ کر آقا کی چیخیں نکل گئی، در و فتح رونے لگے۔ لوگوں یہ میری وہ بیٹی ہے، میری محبت میں قیامت تک آنے والی امت کے دکھ درد میں سب سے زیادہ ستائی گئی ہے۔ اس طرح سے میرے بھائیوں، ان قربانیوں کے بعد، ان مجاہدوں کے بعد، ان محنتوں کے بعد، ان خون کے بہانوں کے بعد، ان تین بچوں کے یتیم ہونے کے بعد، یہ پہلی رات کی دلہنہ بیوہ ہونے کے بعد، یہ نبی کے لاڈلے نواسوں کی شہادت کی خبر ملنے کے بعد، اور دونوں دامادوں کی شہادت کی خبر ملنے کے بعد بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ اپنے خاندان کے لیے دعائیں کرے، نہ اپنے بیٹیوں کے لیے دعائیں کرے، اپنے نواسوں کے لیے دعائیں کرے۔ جہاں بھی مانگے ہیں تو امت کے لیے مانگے ہیں، عرفات میں مانگے ہیں، 5 گھنٹے رو کے مانگے ہیں۔ یہ نہیں مانگا کہ میرا حسین شہید نہیں ہونا، یہ نہیں مانگا میرا حسین شہید نہیں ہونا، یہ نہیں مانگا میری بیٹی کے گھر میں فاقے نہیں آنا، یہ نہیں مانگا میرے عائشہ کے گھر میں چولہے نہیں بجھنا، یہ نہیں مانگا کہ میرے دونوں داماد شہید نہیں ہونا۔ میرے بھائیوں، مانگا ہے تو امت کے لیے مانگا ہے، ہم گناہگاروں کے لیے مانگا ہے، قیامت تک آنے والے ہم کمزوروں کے مانگا ہے۔ اللہ
میری امت کا کوئی آدمی جہنم میں نہیں جانا جب تک میری امت کو معاف نہیں کرے گا. میں عرفات سے نیچے نہیں اتروں گا، نہ آنسو بہانا چھوڑوں گا، نہ کھانا کھاؤں گا، پانی پیوں گا. میرے بھائی عرفات میں روز ہمارے لیے دنیا سے گئے تو ہمارے درد و غم میں گئے. آج ان قربانیوں کے بعد دین زندگی میں آیا ہے، مکہ فتح ہوا ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين افواجا. اللہ فرماتا ہے آ گئی فتح، ہو گئی نصرت، فتح ہو گئی. اب يدخلون في دين افواجا، کوئی بچنا چاہے تو بچ نہیں سکتا، بھاگنا چاہے تو بھاگ نہیں سکتا. جن لوگوں نے قسمیں کھا لیا تھا اور رسما کر لیا تھا، پہاڑوں سے گر کے مر جائیں گے، سمندر اور ڈوب کے مر جائیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ حلق کے نیچے نہیں اترنے دیں گے. ابو جہل کا بیٹا قسم کھایا، ابو جہل کا بیٹا اکرما قسم کھا کے مسلمان بن گیا، اکرما رضی اللہ تعالیٰ نے بن گیا. ہندا نے قسم کھائی تھی پوری دنیا کے روح زمین کے پردے میں سب سے بڑا میرا اپوزیشن دشمن ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ ہندا مجبور ہو گئی. فتح مکہ کے بعد اسلام میں آ گئی. ابو سفیان سے فرمایا ابو سفیان مجھے بھی لے چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن شفاعت میں، دامن رحمت میں میں سر چھپاؤں گی، میں بھی مسلمان ہو جاؤں گی. ابو سفیان حیران ہو گیا، ہندا تو اور مسلمان اور تو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں قربانیوں نے میرے دل کو جیت لیا، نبی کی آنسوں نے میرے دل کو پھاڑ دیا اور میرے دل میں اسلام کا درخت گاڑ دیا. میں اسلام میں آنے کے تیار. ہندا مسلمان، اکرما مسلمان، ابو جہل کا بھائی شاہ مسلمان، دو مسلمان. میرے دوستو یہاں سے وہاں تک سارے کفار و بڑے سرداران قریش مسلمان بن گئے، سارا عرب مسلمان بن گیا. اور اس کے بعد جو دین پھیلنا شروع کیا ہے، کیا عرب، کیا عجم، کیا میرے بھائیوں حجاز، کیا ملک شام، کیا ملک یمن تک اسلام گیا. جہاں کے بادشاہ نے بیت اللہ گرانے کے لیے مکہ تشریف لایا تھا، مکہ آیا تھا. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، حاجیوں کو لے کر ساتھیوں کو لے کر بیت اللہ گرانے کے لیے یمن کا بادشاہ ابرہ آیا تھا. وہ ابرہ کا ملک اسلام میں آ گیا. جس ملک شام سے ان کا بزنس اور خوشحالیاں اور تجارتیں چلتی تھی، اللہ نے ملک کے شام کو جوتیوں میں ڈالا، ملک یمن کو جوتیوں میں ڈالا. ایران جس کا نام لوگ سنے تو حیران، جس ملک میں گیا تو وہ ملک ویران. وہ ایران اللہ نے ان کے قدموں میں لا کے ڈال دیا، اس کے ڈائمنڈ کا سون لا کے جوتیوں میں ڈال دیا. کس طرح اللہ نے خوشحالیاں دیا، بدحالیاں چلے گئے. مکہ جو بکا تھا، پریشانوں کے دھکے کھا رہا تھا، مصیبتوں میں پکا نظر آتا، رحمت عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی دعوت کو لے کر جب مکہ چھوڑ کر نکل گئے، سارے پکے فیصلہ ہونا شروع ہو گئے، سارے بے دینوں پہ دھکے لگنا شروع ہو گئے. سارا عرب سے بے دینی ختم ہو گئی، سارے ملکوں سے بے دینی ختم ہو گئی. عرب سے نکل کر افریقہ، ایجپٹ، مصر وہ بھی اسلام میں آ گیا، حبشہ وہ بھی مسلمان ہو گیا. اس طرح پورا روس، پورا رشیا مسلمان ہو گیا. اس طرح میرے بھائیوں جب محنتیں ہوتی ہیں، قربانیاں دی جاتی ہیں، خون بہائے جاتے ہیں، ہاتھوں میں اٹھ کر رویا جاتا ہے، بے درے اپنے آپ کو جو کھڑے کرتا ہے، دنیا تو بگڑے گی نہیں، بہت بنے گی، بہت بنے گی، خوب دیں گے، خوب دیں گے. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، ایمان والو میرے کام کے لیے کھڑے ہو جاؤ، تمہارے کام کی ذمہ داری میری. محمد رسول اللہ علیہ وسلم دعائیں دے رہے، اللہ سرسب رکھے، شاداب رکھے، ایور گرین رکھے، ہنستا بولتا رکھے، پھلتا پھولتا رکھے. میرے سمتی کو میری دعوت کو لے کر کھڑے ہو جائے. رب العالمین کی مددیں، رحمت العالمین کی دعائیں میرے دوستوں ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جو دین کے راستے میں قربانیاں دیں گے، جان و مال کو بغیر سوچے کے کھڑے ہو جائیں گے. میرے دوستوں بزرگ، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان. ارے سبقت لے گئے وہ مہاجرین و انصار، قیامت تک جو بھی ان کے اتباع میں سب سے پہلے کھڑے ہو جائیں گے. اللہ فرمائے ان کے ساتھ وہ جنت میں جائیں گے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، ایمان والو کون میرے نام پر تم میں سے کھڑا ہوتا ہے؟ کون تم میں سے میرے نام پر کھڑا ہوتا ہے؟ کوئی سیاسی کتا اور کھدا اعلان کرے تو لوگ پارٹیوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں، ساتھ دیتے ہیں. اللہ اعلان کر رہا ہے، اللہ آواز دے رہا ہے کوئی میرے نام پر کھڑے ہونے والا؟ ہے کوئی میرے نبی کے غم پر کھڑے ہونے والا؟ ہے کوئی میرے نبی کے دعوت کام پر کھڑے والا؟ خدا اعلان کرے کھڑے نہ ہو، اس سے زیادہ بد نصیب و دلیل دردین کبھی زندگی میں نہیں آئے گا. حوصلہ کرنا ہمارے ہاتھ میں
نہیں، فیصلہ ساتوں آسمان والا کرے گا، ارادے ہم کریں گے، مرادیں آسمان سے پوری ہوں گے۔ کون مرد مجاہد، کون نبی کے شہدائی، کون کالی کملی والوں کی فدائی اس مجلس کے ہیرو بنے، آقا کے پیرو بنے۔ سب سے پہلے جو کھڑے ہو جائے گا ساتوں آسمانوں پر اس کا نام لکھا جائے گا، اللہ فرشتوں کے سامنے فخر کریں گے، ہم نام لکھا کر شکر کریں۔ اللہ کی تعریف میں آنے کے لیے کھڑے ہو کر بولو 4 مہینے کے لیے کون تیار؟ کب سے مت بولو، اب سے ہی بولو، بولو بھائی بولو، کھڑے ہو جاؤ، سارا مجمع کھڑے ہو جاؤ۔ اتنا دکھ بھری اور درد بھری بات سن کر بھی نہیں کھڑے رہنا، یہ سب سے زیادہ خدا سے دوری کی علامت ہے۔ ان بندوں کو اللہ اس درد بھری بات سے کھڑے کرتا ہے جن کو نبی سے کونے کی بھی محبت ہوتی ہے۔ کھڑے ہو جاؤ، آقا کی محبت کا ثبوت دو، کالی کملی والوں کی عشق اور محبت کا ثبوت دو، اللہ سے محبت کا ثبوت دو اور کھڑے ہو جاؤ۔ ہمت مردہ مدد خدا، ہمت مردہ مدد خدا۔ جو ہمت کر کے کھڑے ہو جائیں گے قیامت میں آقا کی امت میں ٹھہر کر جنت میں جائیں گے، ورنہ قیامت میں اللہ دوسرے قوموں کے سامنے تمہاری گمت بنائیں گے۔ تو گمت بننا یا امت بننا؟ کیا بننا بولو؟ امت بننا ہے تو ہمت کر کے کھڑے رہنا، ورنہ نہیں کھڑے رہیں تو قیامت میں دوسری امتیں دیکھ کے ہنسیں گے تمہارے۔ یہ محمد کا امت یہ ہو کہ جہنم میں کیسا جا رہا ہے، اس کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ جو کھڑے رہیں گے آقا بھی ان کے جو ہے سفارش کر کے جنت میں لے جائیں گے۔ دیکھو اور نام لکھنے والے کھڑے رہو، کھڑے بہت ہیں یا نام لکھنے والے کم ہیں؟ کیا کریں امیر؟ سامنے جاؤ، بیچ میں جاؤ۔ ماشاء اللہ۔ کتور سے جو 3 دن کے لیے آئے تھے وہ سارے 40 دن کھڑے ہو جاؤ۔ کتور کے نوجوان ہیں اس محفل میں، کتور شاد نگر کتور، کھڑے ہو جاؤ کتور کے نوجوانوں، نبی کے پیاروں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، تمہاری جوانیوں میں برکت دے، اللہ امام حسن و حسین کے ساتھ جنت میں بھی جائے۔ ماشاء اللہ۔ دیکھو 3 دن کے آنے والے سارے نوجوان چالے، کیا ہونے کا ہے کیا بگڑنے کا ہے؟ جو بھی بنے گا بگڑے گا کس کی طرف سے ہوگا؟ اللہ کی طرف سے ہوگا، اللہ بنانے والے ہیں۔ ہمت مردہ مدد خدا، سارے مجمع کی تشکیل ہونا۔ یہ سب جونیئر نہ لکھا رہے ہیں، سینئر نہ بیٹھ کو ہے، جو بیٹھ کے رہتا اللہ ان کی پیٹ پھوڑ دے۔ سینئر بولو، پرانے پرانے کہاں ہیں؟ چھپ کو گردنا پیچھے رکھو بیٹھی، پرانے کھڑے رہو بھائی، پرانے بولو، پرانے بولو۔ ان جوانوں کو لے کے چلنے والے ڈرائیور کھڑے تو ڈرائیور، یہ تو پیسنجر ہے۔ کیا ہے؟ پیسنجروں کو لے جانے والا گاڑی کا ڈرائیور ہونا نہیں ہونا؟ پیسنجر کے ہاتھ میں گاڑی دی تو کیا کرتا ہے؟ گھر کو لے آتا ہے، گور کو لے آتا ہے، کیا کرتا ہے بھائی؟ گرا دیتا ہے، خبر کو پہنچا دیتا ہے۔ ڈرائیور چلا ہے تو گھر کو پہنچاتا ہے، بغیر ڈرائیور کا چلا ہے تو گور کو پہنچاتا ہے، خبر کو لے آتا ہے۔ تو پرانے بولو، ادھر پرانوں کی لائن بیٹھی ہے پیچھے، سینئر قربانیوں کے لیے سینئروں کی ضرورت ہے۔ جونیئر تو بہت کھڑے ہو رہے ہیں، ہاں جوان لوگ بہت بول رہے ہیں، ذرا جوانوں کا جوش، بڈھوں کا ہوش، بڈھوں کا ہاں 2 ملائے تو گاڑی چل رہی، ریڈیٹر رہے تو گاڑی چل کو خاک بندی، ہیٹر ہی ہیٹر گاڑی خاک بندی، اور ریڈیٹر ریڈ وہ تو جام ہو جاتا، انجن کا کام ہو جاتا، خالی نام رہ جاتا گھر میں۔ ٹھنڈک بھی ہونا، گرمی بھی ہونا، جوانوں کی گرمی، بوڑھوں کی ٹھنڈک، سمجھے بھائی؟ بولو، سارے مجمع کی تشکیل ہو جانا، بلاک کے جوڑ میں کوئی چالاک نہیں رہنا، سارے بیلاک ہو کے کھڑے ہو جانا، پورے بلاک کا جوڑ ہے۔ بولو سینئرہ، بولو سینئرہ۔ ماشاء اللہ، جو کیسے کھڑے رہے، اللہ ان نوجوانوں کو قبول فرمائے، اللہ ان کی جوانیوں میں برکت دے، اللہ ان کو جنت کے جوانوں میں سے بنائے۔
جتنے جوان بچے جنت میں جائیں گے ان کے رہبر امام حسن حسین رہیں گے. کون رہیں گے؟ ہاں، امام حسن حسین یوتھ کے لیڈر، اور پورے خواتین و مستورات کی لیڈر بی بی فاطمہ، اور پورے امت کے سب سے ہول سیل لیڈر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بوڑھے بوڑھے لکھاؤ آقا کے ساتھ جنت میں جاؤ، نوجوان لکھاؤ حسن حسن کے ساتھ جاؤ. بولو جلدی جلدی بولو. ارادے کرو، جو جو ارادے کریں گے اللہ ان کی مرادیں پوری کریں گے. اور وہ جب تک محنت کریں گے صحیح دن زندگی میں نہیں آتا. محنتوں کے بعد، قربانیوں کے بعد جو ایمان بنتا ہے تو اس ایمان کے ساتھ رحمان ساتھ رہتا ہے. کوئی بے ایمان مسلمان کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، اور ہاتھ لگائیں گا تو اللہ اپنے غضب کا لات لگائیں گا اس کو. ایسا پکا ایمان ہونا کہ رحمان ہمارا ساتھ دینا. انا عند ظن عبدی بھی، میں بندے کے گمان اور ایمان کا ساتھ دیتا ہوں. جس کو میرے اوپر ایمان اور گمان نہیں میں اس کا ساتھ نہیں. فَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَهُوَ حَسْبُهُ، جو میرے پر توکل اور بھروسہ کر کے نکلتا ہے میں اس کے لیے کافی ہو جاتا ہوں. دریاؤں میں سے راستے نکلے، آگ میں سوئے تو باغ بن گئی، جنگلوں میں دسترخوان بچ گئے، مرنے والی سواریاں زندہ ہو کر سفر میں کام آ گئی. یہ سارے خدا کے راستے کی کرامتیں ہیں. جو نکلیں گے تو اللہ ہمیں دکھائیں گے، بھائی نہیں نکلیں گے تو کہاں نظر آئیں گے؟ ہمارے جسم میں سے سانس نکل رہی نہیں نکل رہی، نکلنا بند ہو گئے تو کیا ہوتا ہے؟ گیا رے محمد حسین گیا رے گتی نہیں. اور پیٹ میں سے پیشاب پاخانہ نکل رہا نہیں نکل رہا، نہیں نکلے تو کیا ہوتا ہے؟ ارے انلوڈنگ بند، انلوڈنگ بند ہوئی تو لوڈنگ کر سکتے ہیں. اور روزانہ سورج نکل رہا نہیں نکل رہا ہے، نہیں نکلے تو کیا ہوتا ہے؟ اور ماں کے پیٹ میں سے بچہ نکل رہا ہے نہیں نکل رہا ہے، نہیں نکلے تو کیا ہوتا ہے؟ چھوٹی جان سے بڑی جان کو خطرہ پیدا ہوتا. اور بیج ڈالے تو بیج میں سے ملکہ نکل رہا ہے نہیں نکل رہا ہے، نہیں نکلے تو کیا ہوتا ہے؟ ملکہ نہیں رہے تو خالی چلکا نظر آتا ہے اور کسان ہلکا نظر آتا ہے. تو ملکہ نکل رہا ہے، سورج نکل رہا ہے، اسی طرح سے ہمیں بھی نکلنا نہیں نکلنا. اب یہ بات بتاؤ، مارکیٹ ڈاؤن ہو رہا ہے، کون بھی سٹ ڈاؤن نہیں رہنا. 3 چلے جا کے مارکیٹ اتنا ڈاؤن ہو گیا ہے، 3 دن پہ آ گیا. اب 3000 کی چیز 3 روپے میں دیے تو لیتے ہی نہیں لیتے، خالی لیتی نہیں، گر کو لیتی، اوپر پڑ کو مر کو لیتی. اب 3 دن کے لیے تو ہول سیل میں سبھی کھڑے ہو جاؤ، بسم اللہ اٹھ جاؤ، سب کھڑے ہو کے 3 دن نام لکھاؤ، سب لکھو، پورے اٹھ جاؤ، ایک دم اٹھ جاؤ. لیکن اتنا گراک ہونا، لکھنے والے گراک ہونا، فل گراک، لکھنے والا گراک کہتے. بولو لکھو، اب لکھو کتنی لکھنے کی لکھو، لکھ رہے خالی بچھا رہے، کھڑا کو بت کھڑا کرے. ہاں، مدعی سست گواہ چست کرے. تینوں سوچ میں آ گئے، لکھنے والے بے ہوش ہو گئے کرتے. کیا ہوئی؟ ایسا ہول سیل میں کھڑا کرے تو کون لکھو مرے گا کہتے. ریٹیل میں بولے تو کون تو لکھو مر دے، ہول سیل میں ٹھہرے تو اب اتنا گرا ہوا تو لکھنے والا گرا. پرسوں جو ہے ادارے ملیہ میں 5 ڈپارٹمنٹ کھولے تو بھی لکھتے لکھتے کراک ہو گئے لوگ. ارے ارے میرا لکھو، میں کتوں کا لکھا بھائی، دماغ خراب ہو رہا کھڑا ٹھہرو، ہلو ہلو ہوگا سمجھے بھائی. اللہ قبول کرے. راجا کا باجا بجے سبھی راجا ہو جانا. بولو انشاءاللہ. جنت میں بھی انشاءاللہ بیٹھیں گے ایسی، اللہ کے سامنے بیٹھ کر جلوہ دیکھیں گے اور کالی کملی والوں کی دعائیں لے کر جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. سب مسجد وال جماعت میں جڑیں گے بھائی، اور آخر تک ٹھہریں گے نہیں، بیچ میں سلیپ ہو جاتے، موت تک ٹھہریں گے. بولو اللہ مجھ کو موت تک ٹھہرنے کی توفیق دے. کیا بولنا ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ دعا ہوگی. دعا سے پہلے اعلان ماشاءاللہ 8 مساجد کے احباب آیا ہے. یہ پورے جو ہے عشاء کے بعد کام کی تکلیف جو ہے بتائی جائے گی، کیونکہ کام کرنا ہے. پہلے یہ بولو کرنا ہے، نہیں بولو بھائی کرنا ہے. تو سارے ساتھیوں سے گزارش ہے جو صراط مستقیم کیسٹ سینٹر، ہمارے یہاں قرات،
قرآن مجید، مختلف علماء دین کے بیانات، نعت شریف اور مشاعروں کی کیسٹس اور سیڈیز دستیاب ہیں۔ ہمارا پتہ یاد رکھیے، فخر ملت گراؤنڈ، جامع مسجد، موزم پورہ، ملے پلی، حیدرآباد۔ فون نمبر 9346317615۔ صراط مستقیم کیسٹ سینٹر۔